میں باہر کی یتیم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں باہر کی یتیم کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ کے خاندان کے باہر ہو، آپ کے گاؤں کے باہر ہو، آپ کے شہر کے باہر ہو، آپ کی پہنچ کے باہر ہو۔ ہر خاندان میں یتیم، ہر خاندان میں بیوہ ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں ہم نے کتنے بار یتیموں کے ساتھ تہوار منایا ہے؟ ابھی ہمارے پاس سردی کا سیزن ہے، جیکٹس ہوں گی بہت ساری، ہر سال کی ہوتی ہے، ہمارا بھی مزاج ہے، ابھی بھی رکھے کبر کھولی ہم نے بہت ساری چیز سجائے، اس سے کہاں کا نکالیں، پھر ذہن میں آنا کیونکہ سوشل میڈیا آتی ہے، پہلے 2 جوڑی کپڑوں میں سیزن کٹتا تھا، اب تو کیونکہ ذہن بن چکا ہے نا، اب پھر کیا چلو سیل کا بہانا ہے، یہ سیل لگی، یہ سیل لگی، میں آپ کے ذہن کو تھوڑا بوجھ کم کر رہا ہوں تاکہ آپ بات تک پہنچ جائے کہ چلو اب یہ لے آؤ، یہ لے آؤ۔ وہ خریدتے وقت کبھی ہمیں کوئی خاندان کا یتیم، کوئی ضرورت مند، چلو میں نئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی اسلام تک، میں کہاں اہل بیت کی برابری تک پہنچے ہم لوگ کہ میں جملہ بے ساختہ کہہ سکوں کہ امیر المومنین نے اچھا والا دوسرے کو دیا، کم قیمت اپنے کو دیا۔ میں تو لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں، کیا نئے لیتے وقت ہم نے کبھی پرانا بھی دیا؟ آج ہمارے بچے یہ المیہ ہے، میں نے ابھی اس پہ تقریریں کری کہ یونیورسٹی میں گیا، میں نے لوگوں سے کہا آج ایک المیہ یہ بھی کہ بچے ہمارے کم ہو رہے ہیں۔ دیکھیے بات کو میرے کہیں نہ لیجیے تو بچے کم ہونے کا جو ایک سبب میں نے اپنا پرسنل تلاش کیا، وہ تلاش کیا ایجوکیشن کا مہنگا ہو جانا، ایجوکیشن کا مہنگا ہو جانا، بہت مہنگی ایجوکیشن ہو چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایجوکیشن مہنگی ہوئی ہے، تربیت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ جہاں ایک جملہ جو میرے بزرگ بیٹھے بتائیں گے کہ جب استاد کے ہاتھ میں بچے کا ہاتھ دیا جاتا تھا، ایک جملہ کہا جاتا تھا کہ بھائی ماشاء صاحب، میں وہی لفظ استعمال کروں گا، ہڈی ہماری گوشت، مارتا نہیں تھا استاد، لیکن وہ مارنے والی جتنی بھی سزائیں تھیں وہ ساری سزائیں بیٹا وہ تھی جو ذہن اور بدن کو ایکٹیو کرتی ہے، چاہے مرغا بنانا ہو، کان کا پکڑنا ہو، ہوائی جہاز کا بننا ہو، اور وہ اثر اتنا ہوتا تھا کہ بچے کو یہ احساس رہتا تھا کہ مجھے کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ، ایک سلوات پڑھا تو میں آپ کو سناؤں گا۔ جب ہم لکھنؤ یونیورسٹی پڑھتے تھے تو ہمارے ٹیچر نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بچہ کلاس میں آیا، ٹیچر نے کہا کہ بیٹا ہم نے تمہیں ریسٹرکٹ کر دیا، تم اسکول سے سسپینڈ کر کے تم چلے جاؤ۔ تو بچے نے پوچھا میں نے ایسا کیا کیا کہ میڈم آپ مجھے نکال دیے کلاس سے؟ تو اس نے کہا، میڈم نے کہا کہ تم نے کل ماں کے منہ پہ تماچا مارا۔ اس نے کہا نہیں میڈم میں نے تو تماچا نہیں مارا، میں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا۔ کہا کہ کل اسکول کے بعد تمہاری ممی نے تمہیں ڈانٹا تھا، تمہارے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، کہا تھا کہ تم نے غصے میں دیوار پہ پھینک کے مارا، کہاں پھینک کے مارا، کہا یہی تماچا مارنا، یہی کہ تمہاری اوقات تمہاری حیثیت یہیں تک تھی۔ اب کاش یہ جملہ آپ تک پہنچ سکتا تو میں آپ کو پہنچاتا۔ ہمارے بزرگوں نے جو عزائے حسین اور مسجد کی تہذیب رکھی تھی، آداب رکھے تھے، طریقہ رکھا تھا، سلیقہ رکھا تھا۔ اب کیونکہ ایجوکیشن سسٹم اور وہاں تک اس وقت پہنچ گئی ہے کہ اب آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنے 2 ہی بچے کر لوں، ایک لڑکی ہو جائے ایک لڑکا، اور ہماری زندگی کمپلیٹ ہو گئی۔ میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، اب وہ جو ذہن بننے لگا، اللہ راضی تھا تو دیتا، اللہ نے تو وعدہ کیا ساری چیزوں کا، لیکن اب ایجوکیشن کو مہنگا کس نے کیا؟ لیکن میری بات ہے اگر دل تک پہنچا تو ایجوکیشن کو مہنگا کس نے کیا؟ آپ نے، ہم نے، یا گورنمنٹ نے؟ وہ ہمارے گھروں میں آئے تھے زبردستی کہ آپ اسی اسکول میں پڑھائیے، ایک سوچی گئی بات۔ اسی طرح علاج، جو بنیادی ضرورت تھی جو ہماری مسجدوں سے ادا ہو رہی تھی، صحت کس نے بگاڑی؟ ترقی یافتہ زندگی گزارنے کے لیے اپنے بچوں کو کمزور کس نے کیا؟
ذہنی اعتبار سے کمزور کس نے کیا؟ تربیت کا تو کوئی بہت ہی نہیں ہے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میری بات اگر ایگری نہ کرتے بتائیے آپ نے اب اس دور میں بتائیے جتنے بیٹھے کتنوں نے کتنوں کو بچوں کو ٹوکا غلط دیکھتے ہیں. ایک سیدھا سا تصور آتا ہے ارے ہم اپنے گھر میں ایک گھر میں رہتے ہیں پھر نہیں بول پاتے. یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ مجلس اور مسجد تو دونوں چیزیں ہیں کہ جس بہانے کم سے کم ایک دوسرے کا دیدار بھی ہو جاتا ہے, ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیتے. میں نے بہت اشاروں میں آپ تک بات پہنچائی ہے, کاش بات آپ تک پہنچ جائے اور پہنچ رہی ہے, ایسا نہیں کہ پہنچ نہ رہی ہو. شہزادی کی زندگی کا پیغام یتیموں کی پرورش. سردی کا سیزن, بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں, بہت اچھے اسکول میں پڑھا. اللہ ہر قوم کے ہر بچے کو کامیابی عطا فرمائے, خوب ترقی نہ. میں دل چاہتا ہے پوچھوں جس بچے کی ایجوکیشن پہ آپ اپنی سیونگ کا, میں نے ایک بار کیلکولیٹ کیا تھا, کچھ پڑھے لکھے لوگ, سبھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, سب کچھ بیٹھنے کے بعد میں نے ایک جگہ بیٹھے تھے ہم لوگ, اس طرح ڈسکس کر رہے تھے کہ آج جتنا ہم بچوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں کیا اتنا ریٹرن کی امید ہے؟ آپ کیلکولیٹ کر کے چلیے ساری چیزیں کہ اس کا یہ بھی ہو جائے, اس کا یہ بھی ہو جائے, اس کا یہ بھی ہو جائے, اس کا یہ بھی ہو جائے. ایک بات کو سنیے گا جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, اور ایک اہم بات ہے کہ ایجوکیشن بہت اچھی ہے, لیکن اگر شریعت نے پہلا مکتب پہلی درسگاہ ماں کی گود کو قرار دیا تو اس سے بڑی ایجوکیشن دینے والی کوئی نہیں ہوگی. اور یہ ایجوکیشن جب ہی دے پائے گی جب یہ خود ایجوکیٹ ہو. لیکن اب ایجوکیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لو کہ دین اور شریعت پامال ہوتی چلی جائے. بہت بڑے خطیب بھی عراق میں تھے, تقریر کرتے ہیں کہ یہودی قوم نے ہم سے آہستہ آہستہ کیسے چیزیں چھینی. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے. 4 مجلس ہو کے خطیب تو سنیں گے, ہم سے خطیبوں سے سنیے گا. کہا پہلے چادر ایسی ہمارے درمیان ماؤں بہنوں کی تھی جس سے ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا تھا کس گھر کی خاتون آ رہی ہے. کہا وہ اتنی سے اتنی ہوئی, اتنی سے اتنی ہوئی, اتنی سے اتنی ہوئی, اور ہوتے ہوتے پھر ایک تصور آیا کہ پردہ تو آنکھوں کا, آنکھوں کے پردے کے بعد پھر آیا کہ حیا تو خود پیدا کی جاتی ہے. کہا پھر وہ روسری میں بدلی, روسری کے بعد پھر وہ مارکیٹ میں آئی, مارکیٹ سے اس میں آئی. دیکھیے باتیں آپ تک پہنچانے والا یہ ہے کہ شہزادی کی زندگی کا ایک پیغام یہ بھی کہ حق مانگنے کے لیے اگر ظالم کے دربار میں بھی جانا پڑے تو جاؤ, مگر الفاظ کا انتخاب اپنی شیان شان کرنا. کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے شوہر نے فرمایا ہے اگر اچھا سننا چاہتے ہو تو اچھا بولو کرو, اچھا بولو گے تو اچھا سننے میں آئے گا. ایک سلوات پڑھیے مجھے کہ محمد بیٹی کی تربیت کہاں ہے؟ میں اشارے کر رہا ہوں, میں مجلس پڑھی نہیں رہا ہوں, میں تو باتیں کر رہا ہوں آپ سے. یتیم ختم, بیٹی کی تربیت کہاں ہے؟ آپ نے زندگی بھر اچھی ایجوکیشن بچے کو دی, یہ جب اچھی کمائی کرے گا, اچھی جاب میں آئے گا, جبکہ بیسک آف ایجوکیشن میں مہاتما گاندھی نے لکھا تھا کہ ایجوکیشن کا تعلق, تعلیم کا تعلق کمائی سے نہیں ہے, کمائی سے ہے ہی نہیں. اگر کمائی سے ہوتا تو راجہ مہاراجہ اپنی اولاد کو کیوں پڑھاتے بھائی؟ تعلیم کا تعلق ہے آدمی کو سچا بنانے سے, ذہن کو ایکٹیو کرنے سے, تاکہ اس کو شعور پیدا ہو سکے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. آپ زندگی بھر کا سرمایہ لگا کے کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے اپنی اصلاح کر رہا ہوں, میں شاپ کھول رہا ہوں, ایک بیچ میں کیا چاہتا ہوں؟ ریٹرن چاہتا ہوں نا. ایک زندگی بھر کی کمائی کر کے جب آپ نے بیٹی کو پڑھا لکھا دیا تو اس کی کمائی کا ذریعہ کیا؟ اس کی کمائی کا ذریعہ پیسہ نہیں ہے. جو پیسہ آ رہا ہے اس کی کمائی اور آپ کی تعلیم کا اثر یہ ہوگا کہ جب یہ شادی ہو کر جس گھر میں جائے اس گھر کو اپنی تعلیمات و تعلیمات رسول سے جنت کی ثابت کر کے دکھائے کہ جنت کیسے بن سکتی ہے. میں آپ کے سامنے کروں, میری باتوں کو برا نہ مانیں گے, لیکن میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں نے زندگی بھر, میری بھی بیٹی ہے بھائی, اللہ اسے سلامت رکھے, میرے بھی بیٹے ہیں, آپ کی بھی اولاد ہے, اللہ سب کی بچوں کو سلامت رکھے. میں نے زندگی بھر بچوں کو خوب پڑھایا, خوب لکھایا, اور اگر شادی کے 1 مہینے بعد ہی گھر آ کے بیٹھ جائے آپ بتائیں تو پھر کہاں ہے وہ تعلیم, کہاں ہے وہ تربیت؟ اور ایسا نہیں کہ ہم اس چیز کو جانتے نہیں ہیں. لفظ بدل رہا ہوں میں ہلکا سا, کاش لگا آپ تک پہنچا, لگا آپ تک پہنچے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. ابھی پھر شادیاں کی رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں, رشتے نہیں مل رہے ہیں.
کیونکہ رشتے اب ہم اپنے خاندان میں تلاش نہیں کر رہے ہیں. رشتے تلاش کرتے وقت اب ہم پفوری ڈھونڈ رہے ہیں. اب رشتے تلاش کرتے وقت ہم پتہ نہیں کن چیزوں کو ڈھونڈ. میرے نوجوانوں کو یاد رکھنا، میں آپ سے بڑی بھرپور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ عشق کے چکر سے نکلو. ماں اور بہنوں کو بھی بچاؤ، اپنی بہنوں کو بھی بچاؤ، ہم بھی اپنی بہنوں بیٹیوں کو بچائیں، آپ بھی اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بچاؤ. ہندوستان کے اندر اپنی کمیونٹی میں جہاں طلاق کے لفظ کو مایوس سمجھا جاتا تھا، عوام کوئی معاشرے میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، شہزادی کی زندگی کا ایک بہترین پیغام جو میں نے لیا ہے، شہزادی نے اپنی حیات میں لوگوں کے اختلافات کو دور کیا ہے. امیر المومنین نے اختلافات کو دور کیا ہے. سب سے بہترین کام کسی کا رشتہ کرانا یا کسی اختلاف کو دور کرا دینا ہے. کوئی کام ایسا نہ کرنا، کوئی زبان سے ایسا جملہ نہ نکل پائے کہ ہماری زبان کا نکلا ہوا جملہ قتل و غارت گیری تک پہنچ جائے. ہم کسی کے معاملات اگر بنا نہیں سکتے تو ہمیں بگاڑنے کا حق نہیں ہے. اور کس طرح معاملات بگاڑ دیے جاتے ہیں؟ جہاں رشتہ کسی کا آیا، فلاں کی بیٹی، ہاں بس تم نے تو ہاں کہہ دیا، وہاں مسئلہ ختم ہو گیا. ابھی باتیں بیان نہیں کی جاتی. اچھا اس کے علاوہ کہاں بیان کی جاتی؟ آپ ایک لمحے آپ کہتے ہیں مولانا ممبر اس چیز کے لیے نہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے غور بھی کیجیے نا. چلیے میرے سامنے میرے گھر بیٹھے ہیں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. چلیے ہم اپنے گھر میں کیسی بہو لانا چاہتے ہیں؟ بھئی میری بیٹی بھی میرے بیٹا بھی ہے. میں سب نوجوانوں سے مخاطب کر کے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے گھر میں بیٹی بھی بیٹا بھی، چھوٹے بھی بچہ ہائی اسکول میں، بچی چھوٹی، رشتے تو ہوں گے نا. میں اپنے گھر میں ایسی بہو لانا چاہتا ہوں، میری بیٹی کی بہو ایسی آئے. دیکھیے جن باتوں پہ ایگری نہ کریں، میں چہروں سے پتہ لگا لوں ان باتوں پہ ایگری نہیں ہے. جو دیندار ہو، نمازی ہو، میرے گھر کی عزاداری کی بقا کا سبب بنے، میرے گھروں میں آنے والے مہمان کی مہمان نوازی کر سکے، میری بہنوں کا حق ادا کر سکے، میرے ماں باپ کو چائے دے سکے، میرے بھائیوں سے پیار سے بات کر سکے. یہ اس کے علاوہ کچھ چاہتے ہیں؟ یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں بھئی یہی تو چاہتے ہیں نا، گھر میں آنے والی بہو ایسی صفائی پسند ہو. ایسی بات نہیں، اضافہ تو ملل ایمان. اب حدیث بھی سن لیجیے، صفائی ایمان کا جز ہے، اس میں کوئی مطالبہ غلط بھی نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں آنے والی مہمان نواز ہو. حدیث بھی ہے، اقرب موضوع فلوکانہ کافرہ، مہمان کی مہمان نوازی کرو اگرچہ کافری کیوں نہ ہو. ہم ایسے چاہتے ہیں کہ آنے والی بہو ایسی ہو جو صلہ رحم ہو. قرآن بھی کہتا ہے صلہ رحم بھی کرو عمر طویل ہوگی. یعنی ایک عجیب سی فکر ہے. جب میں اپنے لڑکے کے لیے تلاش کرنے نکلتا ہوں دلہن، تو ہمارے ذہن میں چیز بیٹھی ہوئی آنے والی بااخلاق ہو، صبح اٹھنے والی ہو، صفائی کرنے والی ہو، مہمان نوازی کرنے والی ہو، حق ادا کرنے والی ہو. یہی تھوڑا سا رخ بدل گیا. میں اپنے بیٹے کے لیے لے کے آیا تو خوبیاں تلاش کرتے لے کے آیا، مگر جب اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں، اگر یہی سوچ اس کے سسرال والوں کی اس تک ہو جائے تو میری سمجھ میں نہیں آیا آپ دیندار ہو گئے، بیٹی کا سسرال ظالم کیسے ہو گیا؟ ایک سلمان پڑھی بھی چکے محمد والا اللہ سبحان اللہ. ایک لمحے کے لیے سوچئے نا، بھئی میں اپنے گھر میں جس کو لا رہا ہوں اس سے تو میری سب توقعات، اور جو میری بیٹی جا رہی ہے جھگڑے اسی چیز کے تو یہیں سے تو شروع ہوئی. اور میرے بزرگ میری بات کی شاید تائید کریں، ہمارے یہاں پہلے ایک جملہ تھا، بیٹی ڈولی میں جا رہی ہے جنازے مارنا. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ظلم سے ہو، ظلم کے لیے نہیں کہہ رہے. یاد رکھیے گا یہ باتیں خواتین تک بھی پہنچا دیجیے گا. گھر موبائل سے نہیں چلتے ہیں، موبائل سے گھر چلے آتے ہیں. جس طرح آج ایجوکیشن سسٹم کہ بغیر ڈگری کے جب جاب پہ بیٹھو گے تو ہر کام کے لیے پوچھنا پڑے گا. اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم کو یہ طریقہ بتایا. کس قدر تعلیم؟ جس کی والدہ کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پہ آتی ہیں، کتنی دولت ہوگی؟ کتنی دولت ہوگی بیٹا؟ جناب خدیجہ ملکۃ العرب جنہیں کہا جاتا ہے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنی دولت ہوگی. جناب فاطمہ نے ایسے گھر میں آنکھ کھولی. اور شوہر کے گھر میں کیا ہے؟ کیا ہے شوہر کے گھر میں بتائیے آپ؟ شکوہ ہے کہ شکوہ ہے؟
آئے معاشرے میں شکر کی. بس میں اپنی بات کو، میرے 45 منٹ ہو چکے ہیں، میں ان باتوں کو سمجھوں تاکہ آپ کے ذہن تک پہنچ جائیں. یتیموں کی پرورش، بچیوں کی تربیت، اچھے رشتے کا ہونا، اور اس کے بعد ابھی جو کووڈ کے بعد سے نوجوان موتیں زیادہ معاشرے میں ہوئی ہیں، اللہ ہم سب کو اور ایک رحمت کرے اور اس سے موت برحق ہے وغیرہ ان ناگہانی موتوں سے بچائے. اس میں بہت سی بچیاں بیوہ ہوئی ہیں. معاف کیجیے اگر بات اس کے لگ جائے. میری بیٹی بیوہ ہو جائے تو میں نہیں چاہوں گا اس کی شادی جلدی جلد ہو جائے. چاہوں گا نہیں چاہوں گا. وہیں اگر خاندان میں کوئی بیوہ ہے تو کہ ہمیں نظر نہیں آتی کہ یہ بھی ہماری بیٹی ہے. پورا معاشرہ، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، بیوہ کو درندگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جس کے گھر میں وقت سے پہلے ہمیں ضرورت کی چیزیں پہنچا دینی تھی، اب شکار کہاں ہوئی بچی ہو، پڑھی لکھی تھی. اب اگر وہ جاب کرنے جائے تو معاشرہ قانون کی چادر اڑا دیتا ہوتا ہے، اعتراضات، الزامات کی، بہتان کی. معلوم ہے بہتان کسے کہتے ہیں، الزام کسے کہتے ہیں؟ اس کی معافی ہے. ہم نے تو زبان چلا دی ایسی ہے، ایسا ہے، معافی نہیں ہے اس کی معافی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر تم اتنے غیرت مند تھے تو اس بیٹی کو اٹھ کے جانا کیوں پڑا؟ ہمارے پاس تو اس کا کوئی فنڈ ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی طریقہ کار نہیں. پھر شہزادی کی زندگی ہمارے نزدیک کا، پھر بیت المال کا سسٹم کہاں ہے، پھر کہاں ہے وہ ہماری غیرتیں؟ کتنی بچیاں بیٹھی ہیں. اچھا اعلیٰ تعلیم حاصل کے لیے ہمارے پاس بہت سے رشتے آتے ہیں اس طرح کے، آپ کے حاصل میں بہت سے رشتے آتے ہیں. اب پڑھ لی وہ پڑھ رہے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں. ارے اللہ راضی ہے. شادی میرے نوجوانوں سنو، صرف واحد ایک ایسی چیز ہے جس کا وقت اور عمر معین ہے. تو بسا اٹھا لیجیے، آپ قرآن کی آیتیں لے لیجیے. نماز کا وقت معین، روزے کا وقت معین، حج کا وقت معین، زکات کا وقت معین. شادی کی کوئی عمر معین نہیں. پھر شادی کرے کب؟ شریعت کہتی ہے جس دن حرام کا خطرہ لاحق ہو واجب ہو جائے گی. کب ہوگی واجب؟ میں بہت ذمہ داری سے ممبر رسول سے بات کر رہا ہوں. نوجوانوں، اس محبت کے چکر سے نکلو، اس عشق معشوقی سے اپنے معاشرے کو بچاؤ. کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اصل محبت وہی ہوگی جب رشتہ تمہارا کسی سے ہوگا خالق کائنات تمہارے دل میں اس کے لیے اور اس کے دل میں تمہارے لیے. شادی کے ایگریمنٹ ہوتا ہے، کوئی غلامی نہیں ہے، کوئی غلامی نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں خوشحالی جنم لے تو موقع ملے تو پڑھیں سیرت جناب بی بی فاطمہ، سیرت امیر المومنین، کہ کس طرح ایک دوسرے کے لیے یہ ضرورت تھے. اور میں اس بات کو عرض کرتا بہت ساری چیزیں بیان کریں، اس قدر گھر کے معاملات اور باہر کے معاملات کہ امیر المومنین پہ معاشرہ ظلم کرتا ہے. باہر یہ آخری جملہ اور میں اس مسائل کی طرف لے جاؤں گا. کس قدر ظلم کرتا ہے کہ ظلم یہ ہے کہ لوگوں نے سلام کرنا بند کر دیا. ظلم ہے یا نہیں؟ آپ مسائل ہیں ان سے آپ روک کے ختم کر دیتے ہیں جملوں کو، لیکن میں جو بات آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں ظلم ہے یا نہیں؟ بھائی ظلم ہے یا نہیں میرے دوست؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس ظلم کو کبھی امیر المومنین نے گھر آ کے بیان کیا؟ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا بوجھ شریک حیات ہے ڈسکس کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں پیغام جو میں خطیبوں سے سنا ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ دونوں ایک دوسرے کی کس طرح کفو ہے، کس طرح کا تال میل ہے، کس طرح کی تربیت ہے. ایک گھر میں تربیت رسول اسلام اور جناب خدیجہ کی ہے تو دوسرے گھر میں تربیت جناب ابو طالب، جناب فاطمہ بنت اسد کی ہے.
یہ دونوں کی تربیتوں کا اثر ہے کہ جناب امیر المومنین پہ اتنے عزت ستم ہوئے، اتنی مصیبتیں ہوئی کہ ایک بار شہزادی سے آکے نکاح لوگ ان پہ ظلم کرتے ہیں۔ کم تو نہیں ہے مطلب پیغام ہے کہ اگر مردوں پہ زیادہ ظلم بھی ہو جائیں، اپنی تکلیفیں بڑھے تو اپنی تکلیفوں کو رکھو اپنے تکلیف سے آکے بیان کرو، اپنا بوجھ لاکے اس خاتون پہ جو تمہارے بچوں کی تربیت کر رہی ہے اس کے ذہن پہ اتنا بار نہ ڈال دو کہ وہ گھٹ گھٹ کے مرنے لگے۔ اب میں دوسرا پہلو اس کو بیان کروں، شہزادی کی بس یہ شکست ہوں مسائل میں آپ روتے اس بات پہ، لیکن ایک پیغام دینا چاہوں پھر مسائل بھی پڑھوں گا کہ پیغام شہزادی کی بس یہ شکست نہیں ہوئی، اور اس شہزادی کے دروازے سے گرنے کے سبب جناب محسن کی شہادت پاتی ہوئی۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں اور باب ذرا یہ بتائیں کیا یہ مصیبت جناب بی بی فاطمہ نے حضرت علی سے بیان کری کہ مجھ کو کتنی تکلیف ہے؟ نہیں، تاریخ کہتی ہے کہ ایک بیوی کا کردار یہ کہ مصیبتیں ہوں، تکلیفیں ہوں، وہ کمانے والا شوہر جو باہر نکل کے محنت و مزدوری کاروبار کی زندگی مصروف کر رہا ہے اس کو اتنی ٹینشن نہ دو کہ وہ اپنے باہر کی ذمہ داری کو سوچو، تم اپنی پریشانی یہاں تک لے کے آؤ۔ امیر المومنین نے سلام نہ کرنے کا شکوہ لی فاطمہ سے نہیں کیا، اور جناب فاطمہ نے اپنی ٹوٹی پسلیوں کو شکوہ حضرت علی سے نہیں کیا، لیکن ہاں جناب فاطمہ ایک جملہ کہتی تھی، اے امیر المومنین، اے ابو الحسن، میرے جنازے کو شب کی تاریکی میں اٹھا، آپ ہو چکے، آپ کی آوازیں نہیں ہو چکی، مسائل ہو چکے، اللہ ان آوازوں پر ہم نازل فرمائے۔ ارباب ایسا میں یہ تصور صرف پیش کروں گا اور مجلس تمام کروں گا۔ آپ یہاں رو رہے ہیں، دل پہ ہاتھ رو رہے، آواز باہر تک جا رہی ہے، باہر تک جائے گی، جائے گی نہیں جائے گی، اس بند قبروں میں بھی جائے گی۔ مدینہ ایک چھوٹی سی جگہ، چھوٹی سی جگہ مدینہ، مسجد نبوی کے پاس گھر۔ اب ذرا مجھے بتائیں کہ جب شہزادی کی شہادت ہوئی ہوگی تو حسن و حسین نے آوازیں بلند گریا کیا ہوگا یا گھر کے گریا کیا ہوگا؟ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام۔ میں تصور پیش کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے، کیونکہ وصیت ہے جناب فاطمہ کی، کیونکہ ان ملعونوں نے، ظالموں نے، اللہ ان کو نست و نابود فرمائے، خبیثوں نے شہزادی میں ظلم کیا ہے، لعنتیوں نے ان پہ لعنت، اور اللہ نے ظلم کی، انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اب شہزادی ابو الحسن سے کہتی ہے، ابو الحسن میرے جنازے کو شب کی تاریکی میں اٹھا۔ ارباب ایسا ہم ذائقین جب بیان کرتے ہیں کہ جناب سکینہ کھل کے نہ رو پائیں تو ہم گریا ہوتا ہے کہ جناب سکینہ نہ رو پائیں، ہم گریا کرتے ہیں کہ جناب بی بی فاطمہ کو رسول کے بعد رونے نہیں دیا گیا۔ ارے خالی جناب فاطمہ کو رونے نہیں دیا گیا، بلکہ میرا دل کہتا ہے، پریکٹیکل بات یہ کہتی ہے، کیونکہ جناب فاطمہ کی وصیت کے جملے تھے، میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھانا، اور یہ میں نام لیے شہزادی نے، یہ خبیث میرے جنازے میں شامل نہ ہو پائے، یہ ظلماتی میرے جنازے میں شامل نہ ہونے پائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ اطلاع ملی ہے کہ جناب فاطمہ کی شہادت واقع ہو گئی تو حسنین کو علی نے بلایا۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، حسنین رو نہیں پا رہے ہوں گے، فاطمہ زہرا رو نہیں پا رہے، علی جملہ کہا ہے، حسنین اے میرے لال تمہارا بابا تنہا رہ گیا، جاؤ اپنے چچا سلمان کو بلا لاؤ، جاؤ اپنے چچا سلمان کو بلا لائیں گے۔ میں مجلس کسی بھی لمحے جملہ کہتے ہوئے تمام کر دوں گا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حسنین نکلے۔ اب ذرا مجھے بتائیں، مدینہ چھوٹی سی جگہ ہے، سائلنٹ ہے، وہاں پہ پورا خاموشی تاری ہوئی ہے، اب یہ بچے گھر سے کیسے نکلے ہوں گے مجھے نہیں معلوم، مگر میرا دل یہ کہتا ہے حسنین نے اپنے گریبان میں منہ ڈال رکھا ہوگا، بھائی کو دیکھ رہا ہوگا، ارے تک کل بات کیا ہوگا، چچا سلمان بابا نے بلایا ہے تو جملہ کار بیٹا اشرف کی تاریخی میں کیسے آئے؟ اب ظاہر سی بات ہے، بیٹے کیسے اطلاع دیں؟ ماں ماری گئی، ماں شہید ہو گئی۔ لیکن کہتا ہے حسنین کیا کھل کے نہ رو گے تو شاید آواز آئے، اگر ہماری سزا بلند ہوئی تو ظالموں کے کانوں تک آواز جائے گی، ہم نہیں چاہتے ماں کے جنازے میں وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے دروازہ گرایا تھا۔
माँ के पहलू को शिकस्त किया था। अली की मुसीबत अली को गुस्सों इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि اللهم لعنهم جميعا قاتلان جنات جنات لعنت بالشمار پروردگار ہماری سی باتوں کو قبول فرما ہمارے ناسو ہمارے نبی سیدہ میں جا بنا ہم سب کو معرفت امام زمانہ عطا فرما ہم سب کو سیرت جناب فاطمہ کے چلنے کی توفیق عنایت فرما یتیموں کی پرورش کرنے کی توفیق عنایت فرما مدارس کے قائم کرنے کی توفیق عنایت فرما علم و سبق کو پہنچانے کی تعبیر عنایت فرما جو اختلافات بچوں کو دور فرما بچوں کو جو اچھے رشتے فراہم فرما ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عنایت فرما معبود رزق حلال میں برکت عنایت فرما ہم دلوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما وہ ذرائع فراہم فرما کہ جناب بی بی فاطمہ کی مزار کی تعمیر ہو سکے معبود وہ ذرائع فرما کہ جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے معبود قاسمین و سامرہ کی حفاظت فرما معبود بیٹی جناب فاطمہ جناب زینب کے روزہ بے رونق معبود ذرائع فراہم فرما کے جلد سے زیارتوں کا سلسلہ قائم ہو ہمیں جو زارات کے مستقبل سے مشرف فرما مراجع کرام کا سایہ ہمارے سر پہ قائم نہ مجھے بھی حق بائد کامل کی توفیق عنایت فرما وقت کے امام کی روح میں تاجیت ہو